السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ محلّی کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید 32 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے، جبکہ ایک ہی دن میں 1541 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ خود کو سمجھتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 10 اندھیرے برس میں ملک پر قرضے بڑھے ہیں۔ پاکستان اور عراق نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان عراق کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں طالبان کا اہم کمانڈر جہنم واصل ہلاک ہونے والے دہشت گرد نورستان نے 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ FATF میں بھارت نے پاکستان کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی لیکن خود بے نقاب ہوا۔ حماد اظہر کہتے ہیں کرونا کے سخت حالات میں بھی پاکستان نے اپنے اہداف پورے کیے۔ برادر ملک قطر LNG کم قیمت پر دینے پر رضامند ہو گیا۔ پاکستان کو اب $2 ارب کی بچت ہوگی۔ قطر اور پاکستان کے مابین LNG کی قیمت میں کمی پر اتفاق رائے ہو گیا۔ ملک میں 4 دن بعد پیٹرولیم بم گرانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ 1 مارچ سے پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اضافے کی سمری ارسال کر دی گئی۔ عالمی ثالثی عدالت نے پاکستانی کرکٹر عمر اکمل پر 1 برس کی پابندی لگا دی۔ 42,50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ بین ڈنک نے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ آسٹریلوی کرکٹر نے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ سمجھو پیدا ہی نہیں ہوا۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 8,58,217 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 21,865 ہو گئیں۔ کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کا ہوٹل میں قرنطینہ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ۔ کنزرویٹو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 2 خواتین نے الزام لگایا ہے کہ قرنطینہ کے دوران ان پر جنسی حملہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اونٹاریو حکومت کرونا وائرس کے تناظر میں انتخابات محفوظ بنانے کے لیے کوشش۔ پروٹیکٹنگ اونٹاریو الیکشن ایکٹ بل پیش کیا جائے گا۔ بل کے تحت سیاسی جماعتوں کو ملنے والے احتیاط کی حد کو دوگنا کیا جا سکے گا۔ اونٹاریو میں کرونا کی نئی خطرناک اقسام نے حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتے نہایت خطرناک ہوں گے۔ اونٹاریو میں 700 سے زائد کرونا ویرینٹ کیسز کا انکشاف۔ امریکہ کے شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر فضائی حملے۔ امریکی وزیر دفاع نے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ حملوں میں 17 جنگجوؤں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کا پاکستان بھارت کے مابین کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا خیر مقدم۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سیز فائر جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کی جانب سنجیدہ اقدام ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک پیش رفت کو مزید آگے بڑھائیں۔ امریکی فوج میں سفید فام بالادستی فعال ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں فوجی اہلکاروں میں سفید فام بالادستی کی شناخت سے متعلق تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ کرونا وائرس کی نئی اقسام کے حوالے سے تشویشناک انکشاف۔ کیلیفورنیا میں دریافت ہونے والی اقسام تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم امریکہ کے 19 ریاستوں اور بیرون ملک 6 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ سعودی فرمانرواں کی بائیڈن کو مبارکباد۔ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی یقین دہانی۔ خطے کے اہم امور اور مشترکہ مفادات کی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ دنیا میں کرونا کیسز کی تعداد 11,35,00,000 سے بڑھ گئی۔ 25,19,255 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 8,31,28,000 سے زائد مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ پریانکا چوپڑا بے ڈھنگا لباس پہننے پر مذاق کا نشانہ بن گئیں۔ سوشل میڈیا میمز وائرل ہو گئیں۔ پریانکا اس سے قبل بھی عجیب و غریب لباس پہننے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ لیڈی گاگا کا کتوں کو واپس لانے والے کے لیے 8 کروڑ کا اعلان۔ اداکارہ و گلوکارہ نے کتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے دوسری کوئی شرائط نہیں رکھی۔ نایاب کتوں کو چند دن قبل ڈاکو اداکارہ کے ملازم سے چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 32 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 12,804 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,77,482 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1541 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,70,222، سندھ میں 2,57,408، خیبر پختونخوا میں 71,728، بلوچستان میں 19,035، گلگت بلتستان میں 4,956، اسلام آباد میں 44,032، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,101 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 88,73,741 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,849 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,42,393 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,558 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 32 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,804 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,323، سندھ میں 4,322، خیبر پختونخوا میں 2,065، اسلام آباد میں 496، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 296 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاہور میں والٹن پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ منصوبے کے پہلے فیز میں 1300 ارب روپے جنریٹ ہوں گے، جبکہ وفاق کو 250 ارب کا ریونیو حاصل ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے۔ آؤٹ آف دی باکس کا مقصد پرانی سوچ سے باہر نکلنا ہے۔ اب ہر سال ہم پر قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں خسارہ ہو چکا تھا، روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی بڑھی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ آمدنی بڑھائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سب سے پہلے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچے کم کرنے ہیں۔ جب ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے۔ لاہور پھیلتا جا رہا ہے، اسے روکنے کے لیے ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا، جبکہ ہمارا زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے۔ یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ راوی سٹی اور والٹن ایئرپورٹ منصوبہ پاکستان کے لیے ویلتھ جنریٹ کرے گا۔ 6,000 ارب روپیہ یہاں سے جنریٹ ہوگا۔ ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں، کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے، اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو ہم مینیج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے، وہ بھی لاہور کو بچائے گی، اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے، یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا جا رہا ہے یہاں درخت کٹ رہے ہیں۔ کسی نے آج تک پاکستان میں درخت لگانے کا نہیں سوچا تھا۔ پاکستان میں بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے، جنگلوں کی زمینوں پر قبضے ہو گئے۔ پہلی دفعہ درخت لگانے کا ہم نے سوچا، KPK میں درخت لگائے، درخت اگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ملک میں شجرکاری مہم کا سوچا، جبکہ 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ راوی اربن پروجیکٹ اور اس منصوبے میں اوورسیز کا بڑا انٹرسٹ ہے۔ پہلی بار ملک کی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے تنخواہ دار کے لیے گھر بنائے جائیں۔ پوری کوشش کر رہے ہیں بینک چھوٹے ملازمین کو قرض دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مزدور طبقے کے لیے گھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، علیم خان کو پتا ہوگا اس کا، اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ترقیاتی، دفاعی و باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور عراق نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عراقی وزیر دفاع جمعہ انات سعدون الجبوری نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ آمد پر عراقی وزیر دفاع کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار بھی موجود تھی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور عراق کے مابین گہرے دو طرفہ برادرانہ مراسم ہیں۔ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہیں مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان عراق کی علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور عراق کے مابین مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں
عراقی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ترقیاتی، دفاعی اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عراق کے وزیر دفاع نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی اہم کارروائی میں طالبان کا اہم کمانڈر نورستان مارا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے تیارزہ میں خفیہ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کے دوران 50 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے والے دہشت گرد طالبان کمانڈر نورستان کو جہنم وصل کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گرد نورستان وزیرستان میں بڑی دہشت گرد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ اور مارشل آرٹس کا ماہر تھا۔ نورستان 2007 میں بیت اللہ محسود گروپ میں شامل ہوا۔ اسی سال دہشت گرد نورستان نے شوال میں ساتھیوں کے ساتھ FC پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ FC چیک پوسٹ حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ نورستان کے 2009 میں خسیرہ میں IED حملے میں 12 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ کالعدم تنظیم کے دہشت گرد نے اسی سال شقی کیمپ پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 7 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد نورستان اور حسن بابا IED کا ماہر اور ماسٹر ٹرینر تھا۔ نورستان کے 2010 میں IED شقی حملے میں 2 اہلکار شہید ہوئے تھے، جبکہ دہشت گرد کی جانب سے وانا میں آرمی کی ٹیم پر حملے میں 6 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی تاریخ کا سب سے مشکل فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پلان دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ آج سے 2 سال پہلے ہم FATF کے 2 نکات پر تھے، آج 24 نکات پر آ گئے ہیں۔ پہلا ہدف تھا پاکستان کو بلیک لسٹ سے روکا جائے، الحمدللہ وہ ہدف حاصل کیا۔ انہوں نے بتایا FATF نے کہا ہے کہ بلیک لسٹنگ پاکستان کے لیے اب آپشن نہیں رہا۔ اب FATF بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان 90% اہداف پورے کر چکا ہے، 3 اہداف رہ گئے ہیں، وہ بھی جلد پورے کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آپشن تھا کہ کرونا میں نہ رپورٹ کریں، لیکن کرونا کے سخت حالات میں بھی پاکستان نے اپنے اہداف پورے کیے۔ پاکستان دنیا کے مشکل ترین ٹاسک پر 90% عمل درآمد کر چکا ہے۔ سخت حالات کے باوجود پاکستان نے مثالی کام کیا ہے۔ مشکل ایکشن پلان، ٹائٹ ٹائم لائن، سخت حالات کووڈ کے، اس کے باوجود پاکستان جو ہے مثالی طور پر اچیو کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کی اور جو موجود ایکشن پلان ہے اس کا بھی جلدی مکمل کریں۔ حماد اظہر نے کہا قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بلیک لسٹنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ ہم FATF کے ایکشن پلان کو پورا کریں گے۔ کوشش ہے جون تک 27 نکات پورے کر لیں۔ ان کا کہنا تھا گرے لسٹ کے باعث پاکستان پر کوئی پابندیاں عائد نہیں ہوئیں۔ باقی 3 نکات میں غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کی ریگولیشن شامل ہے۔ باقی 3 نکات پر عمل اور ٹیرر فائننسنگ روکنے کے لیے مزید سخت اقدام کرنا ہوں گے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تفتیش کو مضبوط کرے گا۔ ہمیں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف تفتیش کے ٹھوس نتائج اور کالعدم تنظیموں کے افراد کے خلاف مالی پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان اور برادر ملک قطر کے مابین LNG کی قیمت میں کمی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ قطری حکومت LNG کی قیمت $11 فی MMBT سے کم کر کے $9 کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ برادر ملک قطر اور پاکستان کے مابین LNG کی قیمت میں کمی پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ قطری حکومت LNG کی قیمت $11 فی MMBT سے کم کر کے $9 کرنے پر رضامند ہو گئی ہے، جس سے پاکستان کو $2 ارب کے لگ بھگ رقم کی بچت ہوگی۔ اس حوالے سے معاہدے کا ڈرافٹ تیار کر کے قطر کے وزیر مملکت برائے توانائی سعد بن شرید القابی اسلام آباد میں ایوان وزیر اعظم میں ہونے والی تقریب میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور قطر کے درمیان 2016 میں LNG کی فراہمی کا 15 سالہ معاہدہ ہوا تھا، جس کی مالیت $15 ارب سے زائد تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے
دورہ قطر کے دوران امیر قطر سے اس معاہدے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس معاہدے پر نظر ثانی کے لیے متحرک رہے اور انہوں نے پس منظر میں رہتے ہوئے اہم ترین کردار ادا کیا۔ خیال رہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے کچھ عرصہ قبل دورہ قطر کے دوران امیر قطر سے ملاقات میں قطری حکومت نے LNG کی قیمت پر نظر ثانی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں پاکستان کو $2 ارب کے لگ بھگ بچت ہوگی، جو کہ ایک بہت بڑا معاشی فائدہ ہے۔ سفارتی حلقوں کے مطابق اس نئے معاہدے سے پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا ہوگی۔ 1 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے 1 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ تاہم پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ 1 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے اور اس حوالے سے اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مجوزہ قیمتوں کا تعین 30 روپے فی لیٹر لیوی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جس کے تحت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے 7 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 61 پیسے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ فی لیٹر پیٹرول پر موجود عائد لیوی 17 روپے 97 پیسے اور فی ڈیزل پر موجودہ عائد لیوی 18 روپے 36 پیسے ہے اور موجودہ پیٹرولیم لیوی کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ 20 فروری 2020 کو معطلی کا شکار ہونے والے عمر اکمل جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ PCB کے سیکیورٹی اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے طے شدہ ریہیب پروگرام پر عمل کر کے دوبارہ مسابقتی کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی ثالثی عدالت نے انڈیپینڈنٹ نیٹ ایجوکیٹر کے فیصلے کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ اور عمر اکمل کی جانب سے دائر کردہ اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق PCB کوڈ آف کنڈکٹ کی شق 244 کی 1 مرتبہ خلاف ورزی کرنے پر عمر اکمل پر 12 ماہ کی پابندی اور 42 لاکھ اور 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ 20 فروری 2020 کو معطلی کا شکار ہونے والے عمر اکمل اب 42 لاکھ 50,000 روپے کی رقم جمع کرانے کے ساتھ ساتھ PCB کے سیکیورٹی اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے طے شدہ ریہیب پروگرام پر عمل کر کے دوبارہ مسابقتی کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ عالمی ثالثی عدالت نے عمر اکمل کے 2 موبائل فونز واپس کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ دونوں موبائل فونز تحقیقات کی غرض سے PCB کے سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی تحویل میں ہیں۔ اس سے قبل 27 اپریل 2020 کو انڈیپینڈنٹ ڈسپلنری پینل کے چیئرمین نے PCB کے اینٹی کرپشن کوڈ کی شق 244 کی 2 مختلف مواقع پر خلاف ورزی کرنے پر عمر اکمل پر 3 سال کی معطلی عائد کی گئی تھی۔ PCB نے ایک بار پھر تمام شرکاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ اینٹی کرپشن سے متعلق کسی بھی واقعے کی اطلاع فوری طور پر اینٹی کرپشن کے آفس میں کریں تاکہ ہم ان چند افراد کا مکمل خاتمہ کر سکیں جو کرکٹرز کو آسانی سے پیسہ کمانے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹر بین ڈنگ آئندہ سال اپنی ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بہت پر امید ہیں۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ دورہ پاکستانی عوام اور کرکٹرز کے لیے بھی شاندار ہوگا۔ مجھے پاکستان آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹر بین ڈک نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال پاکستان آسٹریلیا کے 2 ٹیسٹ 3 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز ہوں گے۔ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے آخری مرتبہ 1998 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے آسٹریلوی کرکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستانی گراؤنڈ شاندار ہوتا ہے اور انہیں امید ہے کہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم بھی پاکستانی گراؤنڈ کے سامنے کھیل کر لطف اندوز ہوگی۔ آسٹریلوی کرکٹر پاکستان کی میزبانی کے بھی معترف ہیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ HBL PS6 ایڈیشن سے پہلے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلنے پاکستان آنا خوش آئند تھا۔ لاہور قلندرز میں اپنی شمولیت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بین ڈنگ کا کہنا تھا کہ HBL PSL کے 5ویں ایڈیشن میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کا تجربہ بہت اچھا رہا۔ لاہور قلندرز کی ٹیم گزشتہ سال ایونٹ کی رنر اپ ٹیم رہی تھی اور انہوں نے گزشتہ ایڈیشن کے 11 میچز میں 37.50 کی اوسط سے 300 رنز بنائے تھے۔
اس دوران ان کا اسٹرائک ریٹ 167.59 رہا تھا۔ انہوں نے لاہور کو بہترین شہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ PSL کے چھٹے ایڈیشن کے 14 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اس میں ایونٹ کا فائنل بھی شامل ہے جس پر وہ بہت پرجوش ہیں۔ پاک فضائیہ نے آپریشن سافٹ ریٹارٹ کی مناسبت سے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا ہے جسے صدائے پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ اس نغمے کو پاکستان کے مایہ ناز گلوکار علی حمزہ نے گایا ہے جبکہ اس کے بول شہزاد نیّر نے تخلیق کیے ہیں۔ گانے کی عکس بندی پاکستان کے مشہور ڈائریکٹر زہیب قاضی نے کی ہے۔ یہ ترانہ پاک فضائیہ کے ان سپوتوں کی جرت اور بہادری کو خراج تحسین ہے جنہوں نے دشمن کے ساتھ 2019 میں پیش آنے والے فضائی معرکے میں بہادری کی نئی داستان رقم کی اور ملک و قوم کا وقار بلند کیا۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے 7ویں میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ 6 کے 7ویں میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ ملتان کی ٹیم نے لاہور کا 158 رنز کا ہدف 16.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔ لاہور قلندر کے 158 رنز کے تعاقب میں ملتان کی جانب سے اننگز کا آغاز محمد رضوان اور کرس لین نے کیا، تاہم کرس لین بغیر کوئی رن بنائے پیویلین لوٹ گئے جبکہ 1 ڈاؤن آنے والے جیمز وینزبی صرف 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ کپتان ملتان سلطانز محمد رضوان نے ایک بار پھر جارحانہ اور ذمہ دارانہ اننگز کا مظاہرہ کرتے ہوئے سہیب مقصود کے ساتھ 110 رنز کی شراکت بنائی، جس کے بعد محمد رضوان 76 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ سہیب مقصود وکٹ پر ڈٹے رہے اور صرف 41 گیندوں پر 61 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جس کی بدولت ملتان کی ٹیم نے 158 رنز کا ہدف 16.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اس سے قبل ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو سہیل خان، شاہنواز اور کارلوس بریتھ نے پاور پلے میں نپی تلی بالنگ کی، جس کی بدولت لاہور قلندرز 2 وکٹ گنوا کر صرف 25 رنز بنا سکی۔ فخر زمان 9 رنز بنانے کے بعد شاہنواز دھونی کا شکار بنے اور کپتان سہیل اختر کی وکٹ 7 رنز پر کارلوس بریتھ کے حصے میں آئی۔ تاہم اپنے کیریئر کی بہترین فارم میں دکھائی دینے والے محمد حفیظ نے اپنے جارحانہ انداز جاری رکھا اور 26 گیندوں پر نصف سنچری اسکور کی۔ PSL 6 میں اپنا پہلا میچ کھیلنے والے جوئے ڈینلی نے ابتدائی وکٹیں جلد گرنے کے بعد ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسکور بورڈ کو آگے بڑھایا، تاہم وہ 31 رنز پر وکٹ گنوا بیٹھے اور بین ڈنگ صرف 1 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔